مل کے ذوق شوق نال محبت نال آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ ہے ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله یا خالق اکبر یہ عرض میری شہ مشرقین دا نام جڑی رات کو عرش تے محبوب نو ملیوں بابا قوسین دا نام سیاں ساری نہیں نبدی محبوب بنا مرج البحرین دا نام آزاد مدنی سیار ملا مخدوم حسین پاک دا نام کعبہ وہ ہے جس کی طرف منہ کر کے سجدہ خلق تمام کرے پر میرا نبی وہ ہے جسے کعبہ بھی جھک کے سلام کرے آئے تھے جس کام کو وہ کام نہ بگڑے سر تو کٹ جائے مگر اسلام نہ بگڑے آقا کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اگر اس میں ہو کوئی خامی تو سب کچھ نامکمل ہے سادہ بس ہے قرآن سناور لوگوں کوئی من میں جا نہ مننے پر دہاں جہان ہمارا ویسی جڑا حد قرآن کی ہے کیونکہ قول نبی ہے قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گئے وقت لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا یا صاحب الجمال و یا سید البشر یوں وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن السماء كما كان حقه بعد الكتاب ضربكم قصہ مختصر سبحان اللہ حمد و صلاۃ کے بعد حضرات محترم اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا سبحان اللہ وقولوا للناس حسنا لوگاں نال حسن سلوک کرو اگر کہیں نال کوئی گال کرو تو چنگی گال کرو امام الانبیاء دے غلاموں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن سب تو زیادہ میرے قریب وہ لوگ حسن میرے اچھے اخلاق دے حامل امام الانبیاء دے غلاموں آقا کریم لجپال علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جرا بندہ چاہتے میں اپنا ایمان مضبوط کرا اپنا ایمان کو کامل کرا اپنے ایمان کو پکا کرا سرکار نے فرمایا جرا شخص اپنا ایمان سیدھا کرنا چاہتے تو اپنے دل کو سیدھا کرا سبحان اللہ بل اپنے دل دے نال نال اپنی زبان کو بھی سیدھا کرے کیا مطلب امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا دل دے وچ
کہیں بندے واسطے برا نہ سوچو، دل دے وچ کینہ نہ ہوے، دل دے وچ حسد نہ ہوے۔ امام الانبیاء دے غلاموں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنی زبان کو کیویں قابو کرو، کہیں بندے کو اپنی زبان دے نال تکلیف نہ لو، کہیں کو مندہ نہ کڈو، کہیں کو لعنت نہ بھیجو، کہیں کو برا بھلا نہ کہو۔ امام الانبیاء دے غلاموں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ساجدہ عادت کی شمار ہے، اکثر ایسا لفظ استعمال کرنے ہیں لانتی آئی تو چلے آن فلانا بندہ لانتی ہے، فلانا لانتی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے انہا لفظہ تو محفوظ فرماوے۔ امام الانبیاء دے غلاموں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ کہیں شخص دے اوتے لعنت نہیں کہندے نا، اور لعنت آسمان کی طرف ویندی ہے، جب آسمان کے دروازے بند دیکھ کے اور واپسی زمین پہ آ دیے، بل زمین کا کوئی ٹکڑا اور کوئی جگہ نہیں دینا، اگر بل اوہ لعنت ہوں بندے تو ویندی ہے، جیرا بندہ کوئی دے اوتے لعنت بھیجے، اگر وہ لعنت تا مستحق ہوئے وقت کی ورنہ بھیجن والے دے اوتے لعنت پہلے گی۔ امام الانبیاء دے غلاموں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنی زبان کو قابو رکھو، کلام احتیاط نال کرو۔ امام الانبیاء دے غلاموں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تو سچاہ دے ویسانی نجات کی بنی، اگر اپنی بخشش کا ذریعہ بولنا چاہتے ہیں۔ امام الانبیاء دے غلاموں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنی زبان کو قابو رکھو۔ سرکار نے فرمایا جیرا بندے دا اللہ نے تے آخرت دے ایمان ہے وہ بےہودہ گفتگو نہ کرے سی، خاموشی کو پسند کرے سی، گال اگر کہیں نال کرے سی تو چنگی کرے سی ورنہ بری گال تو بچ سی۔ امام الانبیاء دے غلام سرکار نے فرمایا اپنی زبان کو قابو وچ رکھو۔ دوسرے نمبر دے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے گناہ کو یاد کر کے رب دے خوف کی روو، رب دے ڈر دی وجہ تو اپنے گناہ کو یاد کر کے روو۔ سرکار نے فرمایا اگر تسا اپنی نجات چاہتے ہیں تا اپنے مومن بھرا کو تانا نہ دو۔ سرکار نے فرمایا نہ ہی کہیں دے اوتے لعنت دے دو۔ امام الانبیاء دے غلاموں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنہیں رب تعالی نے تو کو صورت سونی دیتی ہے انہیں اپنا اخلاق بھی سونا بنا دیا۔ امام الانبیاء دے غلاموں سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے کو وصیت کی تھی کہ پہلے نمبر دے تقوی اختیار کیتا کر، تقوی اختیار کرن نال تے کو کیا فائدہ تھی سی؟ سرکار نے فرمایا دین تے دنیا تہیں جہاں دا بھلایا نصیب سبحان اللہ۔ دوسرے نمبر پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کی تلاوت کثرت نال کیتی کر۔ سرکار نے فرمایا انہاں فائدہ تے کوئی تھی سی جب تو قرآن نال گیان لیسے اللہ رب العالمین تیرے اوپر راضی تھی کہ امام الانبیاء دے غلاموں سرکار نے فرمایا ولتگا آسمان دے اوپر ذکر کی سی، سرکار نے فرمایا زمین دے اوپر تیرے واسطے نور پیدا تھی ویسی۔ تیسرے نمبر دے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خاموشی اختیار کی کر، چپ رہا کر، فضول گفتگو تو بچا کر، اگر کلام کیتا کر دے احتیاط نال کیتا کر، گال کیتی کر دے چنگی کیتی کر۔ چوتھے نمبر دے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تو کلام احتیاط نال کرے سے خاموشی دی اختیار کرے سے ان دا فائدہ تے کو کیا تھی سی شیطان دے شر کی بچ گئے۔ امام الانبیاء دے غلاموں سرکار نے فرمایا چوتھے نمبر دے کھلیا گھٹ کر، سرکار نے فرمایا کھلیا نال دل مردہ تھی دے، سرکار نے فرمایا چہرے دی نورانیت مقبل ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کھلو تھوڑا دے رو زیادہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ زیادہ کھل دے ان دا دل بھی مردہ تھی دے، ان دے چہرے دا نور بھی ختم تھی دے۔ پنجویں نمبر دے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیری چیز کیوں آپ کو بچے نے ہوں چیز کیوں اپنے بھرا کو بھی بچا۔
سرکار نے فرمایا جی میں تو چاہنے ہر بندہ میری عزت کرے بلکہ میں اپنے مومن بلاوند کی عزت ایک شعر نام دا پڑھ کے میں اپنی گفتگو کو اختتام کیا کرنا سارے میرے نال مل کے پڑھو منگدا بیٹھا دعائی مولا دی کا مدینہ مولا دی کا مدینہ میرے علیل دل دی یارو دبا مدینہ مولا دی کا مدینہ سابا حسین روزہ لولو کٹھار دے دے اکھیاں کو نور دے دے دل کو قرار دے دے سابا حسین روزہ لولو کٹھار دے دے اکھیاں کو نور دے دے دل کو قرار دے دے پیش نگاہ ہووے شالا صدا مدینہ مولا دی کا مدینہ گلیاں تے کوچے دے عرش بری تو پیارے ذرے اٹھا دے جیوے اسمان دے ستارے خورشید تے قمر کو دے دے ضیا مدینہ مولا دی کا مدینہ دنیا ہمیں مدینہ اکھیاں تو گھن کے کاسا تک دن قدم جو میں دے دیندہ ہے دل دلاسا آ گیا مدینہ آ گیا مدینہ مولا دی کا مدینہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اجل میرے بات اپنی بات کا قبول فرماوے میں نالائق ہوں غلطی کو تحقیقی ہوئے اللہ رب العالمین امام الانبیاء میں سب کے معاف فرماوے اللہ رب العالمین اپنی دے اپنے محبوب دی رضا نصیب فرماوے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین بما حضرات سنتا دا